السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شٹیکا پین کے بارے میں۔ دوستو شٹیکا ایک سینٹرل نروس سسٹم سے جڑی ہوئی بیماری ہے جس میں ہمارے کمر میں بہت سخت درد ہوتا ہے اور یہ درد کبھی کبھار ایک ٹانگ میں یا دونوں ٹانگوں میں بھی جا سکتا ہے۔ دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ شٹیکا ہوتی کیا ہے۔ دوستو ہمارے جسم میں مختلف قسم کی نروز اپنا مختلف فنکشن سر انجام دیتی ہیں۔ شٹیکا نرو دونوں ٹانگوں میں حرکت کروانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ نرو ہماری ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ گزر کر ہماری ٹانگوں تک جاتی ہے، لیکن جب کسی بھی وجہ سے ہم کوئی زیادہ ہیوی ویٹ لفٹنگ اٹھا لیتے ہیں یا کسی انجری یا چوٹ کی وجہ سے یہ نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ہمیں کمر اور ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو جب بھی اسپائنل ڈسک زیادہ تر L4 L5 یا S1 کی اگر کوئی بھی ڈسک سلپ ہو جاتی ہے جا کر شٹیکا نرو کو کمپریس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے شٹیکا پین شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو ابھی ہم جان لیتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، اس کی کازز میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ دوستو کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شٹیکا پین ہوتا ہے، جن میں نمبر 1 پر آتا ہے ہیوی ویٹ لفٹنگ۔ دوستو اگر آپ نے کوئی اچانک سے بہت ہیوی ویٹ اٹھائی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ڈسک جو ہے وہ سلپ ہو گئی ہے، بیک فال کر گئی ہے اور جا کر آپ کی نرو کو ڈیمیج اس نے کر دیا ہے یا کمپریس کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو شٹیکا پین شروع ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے جسم کو تھوڑا سا وارم اپ کریں تاکہ جسم جو ہے بلڈ سرکولیشن اچھی طریقے سے ہو جائے اور آپ کو کوئی بھی مسل انجری نہ ہو۔ دوستو نمبر 2 پر آتا ہے کمر کے مسل کا ویک ہو جانا۔ نمبر 3 پر آتا ہے وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا۔ نمبر 4 پر آتا ہے اوور گروتھ آف بون کا اوور گروتھ کر جانا یا بون کا بڑھ جانا۔ نمبر 5 پر آتا ہے وٹامن ڈی کی کمی۔ نمبر 6 پر آتا ہے وٹامن B12 کی کمی۔ دوستو ابھی اس کی خاص علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں شٹیکا پین ہے یا نہیں۔ دوستو نمبر 1 پر آتا ہے کمر میں شدید درد کا ہونا، خاص کر آگے کی طرف جب جھکتا ہے اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے دونوں ٹانگوں یا ایک ٹانگ میں درد کا جانا اور یہ درد پاؤں کے انگوٹھے تک جاتی ہے، ساتھ پاؤں میں سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہے یا جلن ہونا شروع ہوتی ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے اٹھتے بیٹھتے درد کا بڑھ جانا اور رات کو درد کا کافی زیادہ ہونا شامل ہے۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ ڈاکٹر اس بیماری میں کیا کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، کیا کیا احتیاطیں کرنے کو بتاتے ہیں اور کون کون سی ایکسرسائز بتاتے ہیں، جن میں نمبر 1 پر آتا ہے میڈیسن۔ دوستو شٹیکا میں پین بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اس پین کو کم کرنے کے لیے پین کلر کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ٹیبلٹ ڈائکلوران، ٹیبلٹ موویکس، نیوبرل فورٹ، ٹرامال SR اور پینٹین شامل ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی میڈیسن پیشنٹ کو دی جا سکتی ہے، لیکن یہ درد کی شدت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی میڈیسن اچھی پین کلر یا پین ریلیف کرے گی۔ اس کے ساتھ نرو ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے وٹامن B12 کی ٹیبلٹ دی جاتی ہے، جن میں پولیبیان فورٹ یا ٹیبلٹ میوکوبالامین شامل ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر کبھی کبھار وٹامن D کے انجیکشن یا سپلیمنٹ بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ احتیاطیں۔ دوستو اس بیماری میں کچھ احتیاطیں کرنی ہوتی ہے جس سے پیشنٹ جو ہے وہ کافی جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ دوستو مریض کو بہت زیادہ جھک کر کام نہیں کرنا ہوتا، اپنے پوسچر کو اس نے ٹھیک رکھنا ہوتا ہے، وزن نہیں اٹھانا اور کوئی بھی ہیوی کام نہیں کرنا جس سے کمر کے مسل یا اس کی حرکت بہت زیادہ ہو جائے۔ تو ابھی لاسٹ بات کر لیتے ہیں، ڈاکٹر پیشنٹ کو کچھ ایکسرسائز ایڈوائز کرتے ہیں، جن میں نمبر 1 پر آتی ہے TV پوزیشن ایکسرسائز۔ دوستو یہ ایکسرسائز اس وقت پیشنٹ کو ایڈوائز کی جاتی ہے جب ایکیوٹ ڈسک بلج ہو، یعنی کہ جس پیشنٹ کی نئی ڈسک بیک فال کی گئی ہو، اس پیشنٹ کو یہ ایکسرسائز ایڈوائز کی جاتی ہے تاکہ وہ جب وہ الٹا ہو جائے تو اس کی جو ڈسک نکلی ہوئی ہے وہ واپس اندر جانا شروع ہو جائے۔ نمبر 2 پر آتا ہے بیک فال ہونا۔ دوستو اگر آپ اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے کمر پر رکھیں اور بیک فال ہونا شروع ہو جائیں، اس سے کیا ہوگا کہ اس ڈسک پر پریشر پڑے گا اور ڈسک اپنی جگہ واپس چلی جائے گی۔ دوستو نمبر 3 پر آتا ہے سجدہ پوزیشن۔ دوستو اگر آپ مسلمان ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو سجدے کو لمبا کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ اگر آپ سجدہ کے نارمل پوزیشن سے کر رہے ہیں تو تھوڑا سا سر کو آگے جھکا کر رکھیں تاکہ ڈسک کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے اور آپ جلدی سے جلدی ریکور کر جائیں۔ اور اس کے ساتھ بیک مسل کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بھی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ سے اس کی ایکسرسائزیں دے سکتے ہیں جن سے آپ بہت جلدی ریکور کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔